نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں مل کر پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. پیارے بچوں آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور والی کتاب. قرآن پاک، قرآن مجید، فرقان حمید، وہ بابرکت کتاب جو کہ نور والی کتاب ہے. سارے عالم کو ہدایت کے نور سے، عالم کہتے ہیں سارا جہاں، یہ جو جتنا بڑا جہان ہے نا، یہ لوگ رہتے ہیں اور اس سے جہاں جہاں انسان آباد ہے، قرآن پاک وہاں پہنچتا ہے. اور قرآن پاک نے انسانوں کو ہدایت کے نور سے منور کیا ہے، روشن کیا ہے اور روشن کرتا ہے، انشاءاللہ قیامت تک کرتا رہے گا. اللہ کریم ایسے بابرکت قرآن پاک، ایسی بابرکت کتاب کے بارے میں ہمیں سننے، سمجھنے اور اس بابرکت کتاب پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. تو پیارے بچوں ہم کہاں سنیں گے؟ آپ کو قرآن پاک کے بارے میں سنائیں گے اپنے اسی پروگرام میں. کیا کیا سنائیں گے؟ بہت ساری باتیں سنائیں گے، بہت سارے سیگمنٹس آپ کے لیے لے کر آتے ہیں جس کی ذریعے سے ہم آپ کو قرآن پاک کی کیا کیا معلومات ہیں وہ آپ کو دیتے ہیں. آج بھی انشاءاللہ کچھ سیگمنٹس ہیں جن میں آپ اللہ نے چاہا تو قرآن پاک کے پڑھنے کے بارے میں، قرآن پاک کی معلومات کے بارے میں اور قرآن پاک کی فضیلت کے بارے میں، اس کے پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں وہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ سنیں گے. اس سے پہلے کہ ہم اپنے سیگمنٹ کی جانب بڑھیں، آپ کو بتاتے ہیں درود پاک کی ایک فضیلت. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایک دن میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنی جگہ نہیں دیکھ لے گا. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پیارے بچوں ہمارے اس پروگرام میں سب سے پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے تجوید کلاس. قرآن میرا نور والی کتاب. پیارے بچوں تجوید کلاس اس سیگمنٹ کے اندر آپ کو قرآن پاک کی سب سے پہلے تلاوت سناتے ہیں اور اس کے بعد قرآن پاک کو درست پڑھنے کے لیے ہم نے کن رولز کا خیال رکھنا ہے ان میں سے 1 یا 2 رول آپ کو بتاتے ہیں، قواعد آپ کو سمجھاتے ہیں، سکھانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ سمجھ کر اس پر عمل کریں اور قرآن پاک درست پڑھنے والے بن جائیں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. صدق اللہ العظیم. جو جن آیات کی ابھی آپ نے تلاوت سنی ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے بورڈ پر موجود ہیں. پیارے بچوں ابھی آپ نے دیکھا کہ قاری صاحب نے جب تلاوت کی تو کہیں پہ کچھ حروف کو موٹا پڑھ رہے تھے اور کہیں پہ کچھ حروف کو باریک پڑھ رہے تھے، اور اس سے کیا ہو رہا تھا؟ آپ کو سننے میں بھی اچھا لگ رہا تھا اور قاری صاحب کو پڑھنے میں بھی مزہ آ رہا ہوگا. جب آپ قرآن پاک کو قواعد کے مطابق پڑھتے ہیں نا آپ کو مزہ آتا ہے، سرور ملتا، آپ کا دل چاہتا ہے آپ تلاوت سنتے جائیں سنتے جائیں سنتے جائیں، اور کبھی دل چاہتا ہے تلاوت ختم ہی نہیں ہو. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی ایسا پڑھیں، اس کے لیے آپ قواعد سیکھیں گے
پریکٹس کریں گے تو آپ بھی پڑھنے والے بن جائیں گے. آج میں نے آپ کو قواعد میں سے ایک قاعدہ بتانا ہے را کے بارے میں. یہ دیکھیں یہ جو آپ کے سامنے بہت ساری آیات لکھی ہوئی ہیں, یہ ہے سورہ مدثر. تو اس صورت میں ان 7 آیتوں میں بہت سارے را ہیں. اب گنتے ہیں کتنے را ہیں. شروع کرتے ہیں. 1, اس کے بعد 2, پھر 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. اللہ اکبر, اتنے سارے را. اگر را کو کب موٹا پڑھنا ہے اور کب باریک پڑھنا ہے یہ نہیں سیکھیں گے تو آپ اندازہ لگا رہے ہیں کتنے ساری غلطی ہو جائے گی. 10 غلطی. آج اس کو سیکھ لیتے ہیں تاکہ ہماری دوبارہ غلطی کبھی بھی نہ ہو. یہ دیکھیں, یہ ہے سر. ایسے پڑھا تھا نا مدثر, سر پڑھا تھا, حالانکہ را کے اوپر تو پیش ہے. لیکن جب وقف کرتے ہیں تو یاد ہے آپ کو میں نے ایک پروگرام میں بتایا تھا, جو بچے کنٹینیوسلی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو یہ بات پتہ ہوگی کہ آپ کو بہت سارے جو قواعد بتائے گئے ہیں ان میں سے قاعدہ یہ بھی بتایا تھا کہ جب آخری حرف ہے اس پہ زبر زیر پیش, 2 زیر 2 پیش, کھڑا زیر الٹا پیش ہو تو پیارے بچوں اس حرف کو وقف میں ساکن کر دیتے ہیں. وقف یعنی جب آپ رکتے ہیں سانس لینے کے لیے, ہے نا, کہ آپ کا سانس ٹوٹ گیا, آپ پڑھ رہے ہیں, آپ سانس لینے رکتے ہیں, تو اسے کہتے ہیں وقف. آپ وہاں پہ اگر زبر زیر پیش ہو, 2 زیر 2 پیش ہو, کھڑا زیر اور الٹا پیش ہو تو پھر آپ نے اس کو ساکن کرنا. اب یہ دیکھیں پیش ہے نا, یا وقف کیا, ساکن کر دیا. اسی طرح یہ ہے زر, یہ ہے بیر, اور یہ کیا ہے ہیر, اور یہ کیا ہے جر, اور یہ سر, یہ بیر. اس کے علاوہ اس کو بھی ہٹا دیتے ہیں. اس کے علاوہ 1, 2, 3, 4, اس کو میں نے کہا ابھی مائنس کر دیں, یہ نہیں, 4, یہ 5 اور یہ 6. یہ جو 6 را ہیں بچوں, ان را کو ہمیشہ باریک پڑھنا ہے. اگر آپ موٹا پڑھیں گے نا تو یہ سننے میں بھی اچھا نہیں لگے گا اور یہ غلطی ہے. باریک کیوں پڑھنا اس کی وجہ بتا دیتا ہوں. کیونکہ ان 6 را میں را ساکن سے پہلے زیر ہے. یہ را ساکن ہے, اس سے پہلے زیر, یہ را ساکن اس سے پہلے. تو رول یہ ہے کہ جب بھی را ساکن سے پہلے زیر آتا ہے اس را کو باریک پڑھتے. اچھا, اب آپ نے صرف یہ تو میں نے 6 تو یہاں لکھی ہوئی تو بتایا نا. اب پورے قرآن پاک میں آپ جب بھی قرآن پاک پڑھ رہے ہوں گے آپ نے دیکھنا ہے کہ را ساکن سے پہلے زیر آ رہا ہے. جیسے ہی آ جائے سمجھ جائے میں نے یہاں پہ موٹا نہیں بلکہ باریک پڑھا ہے. اسی طرح ایک اور بھی رول ہے, را کے نیچے زیر ہو. ایک تو ہے را ساکن سے پہلے, لیکن را کے نیچے زیر ہو تب بھی آپ نے را کو باریک پڑھنا ہے, موٹا نہیں پڑھنا. یاد ہے بچوں کو بہت ساری صورتیں یاد ہوتی ہیں, چھوٹی چھوٹی جو صورتیں ہیں نا قرآن پاک میں, سب سے آخر میں پارہ 30 میں سورہ ناس یاد ہوتی ہے, سورہ فلق یاد ہوتی ہے, سورہ اخلاص, اور کون سی سورہ, سورہ کوثر. تو ان میں سے سورہ ناس میں آپ نے شرری کا لفظ دیکھا ہوگا, بار بار سنا ہوگا. تو بچوں سے غلطی ہو جاتی ہے, اس کو شرری پڑھتے ہیں, حالانکہ وہاں پہ را کے نیچے زیر ہے, وہاں تو باریک پڑھنا ہے. اور صرف بچے نہیں, بڑے بھی غلطی کر لیتے ہیں. جو بڑے ہوتے ہیں نا وہ بھی, جب آپ سیکھیں گے نہیں تو بچہ ہو یا پھر بڑا ہو, غلطی تو کسی سے بھی ہو جائے گی. تو اب انشاءاللہ آپ نے غلطی نہیں کرنی. اب را کو کہاں کہاں موٹا پڑھنا ہے وہ میں آپ کو انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گا, یعنی کسی اور سیگمنٹ میں انشاءاللہ ہم اس کو لے لیں گے. آج آپ نے را کو باریک کو یاد رکھنا ہے. باریک را یاد رہے گا تو یہ زیادہ اچھا. ساری چیز ایک ساتھ سیکھ لیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو سارے ہی بھول جائیں. اچھا, دوسرا آج کا رول ہے بغیر سیٹی والے حروف. یہ دیکھیں, یہ ہے سا. یہ سا ہے یا سا ہے؟ سا. ہلکا سا یہاں پہ زبان یہاں لگتی ہے, زبان باہر بھی نہیں نکالنی, ایسے بھی نہیں کرنا, ورنہ کوئی آپ کو دیکھ کے ایسے کہا یہ کیا ہو گیا ان کو, بھائی زبان باہر نکال لیں. ہلکا سا آپ نے زبان یہاں لگانی ہے, تھوڑی تھوڑی سی نظر آتی. اور جن کی پریکٹس ہو جاتی ہے نا سا صحیح پڑھنے کی, ان کی زبان بھی نظر نہیں آتی. جیسے میں پڑھ رہا ہوں سا, زبان نظر آئی, ٹھیک ہے. یہ سمجھانے کے لیے سکھانے کے لیے بتا رہا ہوں, جب تک آپ پریکٹس کریں گے تو اس طرح پریکٹس کریں. یہ سا ہے, اور یہ رہا, یہ ذال ہے. یہ ہے زر. زر نہیں, زر اگر آپ پڑھیں گے تو یہ تو حرف چینج ہو گیا, زا بن جائے گا. جب آپ حرف چینج کر دیں گے یہ بڑی غلطی ہوتی ہے. قرآن پاک کے لہنہ جلی کہتے ہیں. اس کو آپ سر پڑھ دیں گے, حرف چینج ہو گیا. کون سا حرف بن گیا؟ زا, سین بن گیا. تو یہ سا نہیں رہا, سین بن گیا, یہ بھی غلطی ہے.
اچھا اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اس میں سیٹی نہیں نکالنی؟ ابھی بتا دیتے ہیں آپ کو پیارے بچوں. 3 حروف ہیں. کتنے حروف؟ 3. سا، زال، وا. میرے ساتھ پڑھ لیں پیارے بچوں, آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں. پڑھیے سا، زال، وا. سا، زال، وا. ان کو یاد رکھ لیں اور یاد کر لیں. جہاں بھی قرآن پاک میں سا آئے، زال آئے یا پھر وا آئے, آپ نے سمجھ لینا ہے سیڑھی نکالنے پر پابندی ہے. سیڑھی نکالنے پر آپ نے سیڑھی نہیں نکالنی. انشاءاللہ آپ درست حرف پڑھیں گے. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم یہ جو ہم نے باتیں سنی ہیں انہیں یاد رکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے بچوں اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, اور آج کا ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ ہے قرآنک ہسٹری. قرآن میرا نور والی کتاب. پیارے بچوں اس سیگمنٹ کے اندر ہم قرآن پاک کے جو ہسٹری ہے اس کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور لاسٹ پروگرام میں نے آپ کو یہ بتایا تھا نا, جب ہم تفسیر کو ڈسکس کر رہے تھے کہ تفسیر کیسے کیسے لکھی گئی, اور ہم نے لاسٹ پروگرام میں سنا تھا کہ اردو کے اندر بھی تفسیر لکھی گئی ہیں جس طرح عربی میں لکھی گئی تھی, اور کچھ تفسیر کے بارے میں نے آپ کو بتایا بھی تھا. اور ہم نے یہ بھی سنا تھا بچوں کہ قرآن پاک تو ہماری ہدایت کے لیے آیا نا, کہ قرآن پاک ہم سمجھ کے اس پر عمل کریں. تو جب قرآن پاک ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے تو اس قرآن پاک کو پڑھنا, اس کو سمجھنا, اس کو سیکھنا, اس کو سکھانا, اس پہ عمل کرنا سب ثواب کا کام ہے, سب افضل عبادت ہے, ثواب کا کام ہے. اس کے لیے ہمیں قرآن پاک کا اہتمام کرنا ہوگا کہ اس کو پڑھیں بھی, اس پہ عمل بھی کریں, اس کو سمجھیں بھی. سمجھنے کے لیے میں نے آپ کو کچھ تفسیر بتائی تھی نا, اور یہ بھی بتایا تھا کہ آپ تفسیر پڑھیں گے تو پھر آپ قرآن پاک سمجھ لیں گے. لیکن بچوں صرف تفسیر نہیں پڑھنی ہے آپ نے, بلکہ تفسیر کو صحیح انداز سے پڑھنا ہے. وہ کیا ہے, اس کے لیے آج میں آپ کو 5 باتیں بتاتا ہوں. کتنی باتیں آج ہم سیکھنے والے ہیں؟ 5 باتیں. ان 5 باتوں کو اگر آپ اپلائی کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ قرآن پاک کی جب تفسیر پڑھیں گے تو تفسیر پڑھنے کا انشاءاللہ آپ کو فائدہ بھی ہوگا, آپ کو باتیں بھی یاد رہیں گی. جب آپ کو باتیں یاد رہیں گے تو پھر آپ ان پہ عمل بھی کر سکیں گے. پہلی بات نمبر 1, پہلی بات یہ ہے کہ تفسیر پڑھنے یا تفسیر سننے کے لیے آپ سن بھی تو سکتے ہیں. جیسے پہلے صرف بکس پڑھتے تھے, اب ٹیکنالوجی ہے, اب بکس سنتے ہیں, بک کو سنتے ہیں. آڈیو بکس آ گئی ہیں, آپ ہینڈ فری لگاتے ہیں یا نارمل پلے کرتے ہیں موبائل میں یا لیپ ٹاپ میں اور آپ سنتے ہیں. آپ کچھ بھی نہیں پڑھ رہے تھے, آپ بس سن رہے ہوتے ہیں, آپ کی معلومات میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے. تو تفسیر آپ سن بھی سکتے ہیں. تو اگر آپ سنیں یا پڑھیں اس کے لیے ایک ٹائم فکس کر لیں, جو بھی آپ کا سوئٹیبل ٹائم ہو. جیسے کسی کا سوئٹیبل ٹائم ہوتا ہے فجر کا, تو یہ سب سے اچھا ٹائم ہے. آپ صبح اٹھیں, نہائیں دھوئیں, فریش ہو, اچھے سے کپڑے پہنیں اور اہتمام سے مسجد میں جا کے نماز پڑھیں. اور پھر اگر وہاں پہ مسجد میں قرآن پاک کی تفسیر سنائی جا رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے, روزانہ اہتمام کر کے وہاں بیٹھیں سنیں, وہ ٹائم فکس ہو گیا آپ کا. یا اگر آپ نے خود پڑھنا ہے, خود سننا ہے گھر میں, آپ گھر میں آ جائیں اور یہ نیت کر لیں میں اس وقت تک ناشتہ نہیں کروں گا جب تک میں آج کی تفسیر نہیں پڑھ لوں گا, آج کا قرآن پاک نہیں سمجھ لوں گا. ایک ٹائم فکس کر لیں, اتنے بجے سے اتنے بجے تک. اسی طریقے سے آپ جو اسکول سے آنے کے بعد کا ٹائم فکس کر سکتے ہیں کہ میں اسکول سے آنے کے بعد ٹیوشن جانے سے پہلے, مدرسے جانے سے پہلے پڑھوں گا, یا رات کو سونے سے پہلے. یعنی کوئی نہ کوئی ایک ٹائم آپ فکس کر لیں جو آپ کے لیے سوئٹیبل ہو, آسان ہو. تو جب آپ ٹائم فکس کر لیں گے نا تو آپ کو پتا ہوگا کہ میں نے اس ٹائم یہی کام کرنا ہے, تو پھر وہ اس ٹائم آپ دوسرا کام نہیں کریں گے اور آپ کی چھٹی بھی نہیں ہوگی, آپ روزانہ انشاءاللہ تفسیر پڑھیں گے. اچھا نمبر 2, دوسرا آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ روزانہ کی کچھ آیات فکس کر لینی ہے, کچھ آیتیں یا پھر کچھ پیج. جیسے تفسیر صراط الجنان کا میں نے بتایا تھا, تھوڑی سی بڑی تفسیر ہے, بہت بڑی نہیں ہے لیکن تھوڑی زیادہ تفسیر ہے اس میں. تو اس میں آپ پیج فکس کر سکتے ہیں کہ میں نے روزانہ کے 2 پیج پڑھنے ہیں یا میں نے روزانہ 1 پیج پڑھنا ہے. جن کے پاس زیادہ ٹائم ہے بہت اچھی بات ہے, زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہ رہے ہیں, روزانہ میں نے 5 پیج پڑھنے ہیں. اپنے حساب سے آپ فکس کر لیں. جب آپ پیج فکس کر لیں گے تو کوشش کریں اس سے کم نہیں پڑھیں, اس سے زیادہ ہو جائے تو اچھی بات ہے, لیکن اتنے پیج فکس کریں کہ آپ کم از کم اتنے تو لازمی پڑھیں, اور وہ پیج لازمی آپ پڑھیں. تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی ایک روٹین بنی رہے گی. جب روٹین بنی رہے گی آپ کو پتہ چلے گا کہ میں روزانہ اتنے پیج پڑھ رہا ہوں تو میں اتنے ٹائم بعد قرآن پاک کو پورا ختم کر لوں گا, پورا جو ہے نا پڑھ لوں گا. یہ آپ نے فکس کرنا ہے. اور تیسرا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ بھی بڑا اہم ہے,
وہ یہ ہے کہ جب آپ تفسیر پڑھیں گے تو جو باتیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں ان پر اللہ کا شکر ادا کریں. جب آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں نا, اللہ پاک اس نعمت میں اضافہ کر دیتا ہے. تو آپ کے علم میں اضافہ ہوگا, آپ کے سمجھنے میں اضافہ ہوگا, اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے. شکر کی برکت سے اللہ پاک عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. یہ تیسرا کام ہے. اور چوتھا کام کون سا ہے؟ چوتھا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے پڑھ تو لیا, ٹائم بھی فکس کر لیا, سب کچھ کر لیا. جو خاص باتیں آپ نے پڑھی ہیں ان کو ایک جگہ پہ نوٹ کر لینا ہے, کہیں لکھ لیں, یا اگر آپ کے لیے آسانی ہو تو وہاں پوائنٹ بنا کے بھی لکھ سکتے ہیں, تو بہت اچھی بات ہے. تو اس طرح آپ کہیں نہ کہیں لکھ سکتے ہیں. اور جو نوٹ ہوں گے وہ پھر آپ نے ان کو پڑھنا ہے کہ آج میں نے جو پڑھا تھا 10 دن میں نے جو تفسیر پڑھی ہے یہ 10 پوائنٹس ہیں, میں نے ان پہ عمل کرنا ہے. تو آپ صرف 10 پوائنٹس پڑھیں گے, وہ جو آپ نے 10 دن تفسیر پڑھی تھی نا اس کا خلاصہ آپ کے سامنے آ جائے گا, اس کی سمری آ جائے گی. پھر آپ کے لیے عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا, ریپیٹ کرنا بھی آسان ہو جائے گا. جو آپ نے پڑھا ہے سب کچھ آپ صرف 10 پوائنٹس پڑھیں گے, آپ کی 10 دن کی تفسیر ریپیٹ ہو گئی. اور پانچواں اور آخری کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی تفسیر شروع کرنے سے پہلے دعا کرنی. یا اللہ پاک, میں جو پڑھ رہا ہوں مجھے درست سمجھنے کی توفیق عطا فرما, مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, مجھے استقامت عطا فرما. استقامت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کام کو کنٹینیوسلی کرتے رہیں, اسے کہتے ہیں استقامت. یہ نہیں کہ آپ نے 2 دن کیا پھر 3 دن کی چھٹی, پھر 3 دن کیا پھر 5 دن کی چھٹی, یہ نہیں, یہ استقامت نہیں. آپ مسلسل کریں, اسے کہتے ہیں استقامت. تو یہ آپ دعا کریں تو دعا کی بہت برکت ہے. انشاءاللہ آپ استقامت کے ساتھ پوری تفسیر پڑھتے رہیں گے. ایک وقت وہ ہوگا کہ آپ بتائیں گے الحمدللہ میں نے پورے قرآن پاک کی تفسیر مکمل کر لی, میں نے پڑھی ہوئی ہے. تو آپ کو بھی کتنی خوشی ہوگی کہ اللہ پاک کا میں نے پورا کلام سمجھ لیا ہے. اللہ کریم ہمیں بھی قرآن پاک کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے بچوں, یہ تھا ہمارا خوبصورت سا آج کا یہ والا سیگمنٹ. ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, اور اس کا نام ہے ہمارا قرآن. قرآن میرا نور والی کتاب. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ ہے ہمارا قرآن اور میں ہوں حسنین رضا اتاری. اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو قرآن پاک میں موجود چیزوں کے بارے میں بتائیں گے کہ قرآن پاک میں کن کن چیزوں کا ذکر ہے, اور پھر ان چیزوں کے بارے میں آپ سے انفارمیٹیو باتیں بھی شیئر کریں گے. آئیے ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. پیارے بچوں, آج ہم جس چیز کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ایک جگہ جہاں پر اسلام کی مشہور جنگوں میں سے ایک جنگ ہوئی تھی جسے جنگ بدر کہا جاتا ہے. اور جس دن یہ جنگ ہوئی تھی قرآن پاک میں اسے یوم الفرقان کہا گیا ہے, اور اللہ پاک نے اس جنگ میں مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی تھی. آئیے ہم اس بارے میں کچھ اہم باتیں سنتے ہیں اور یہ بھی سنیں گے کہ قرآن پاک میں اس کا ذکر کس طرح آیا ہے. پیارے بچوں, یہ جگہ مکہ اور مدینہ شریف کے درمیان ہے. مدینہ شریف سے تقریباً 152 کلومیٹر دور ہے یہ جگہ. یہ جنگ سن 2 ہجری 17 رمضان المبارک جمعہ کے دن ہوئی تھی. اس میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور ان کے پاس 70 اونٹ تھے. ایک اونٹ پر 3 افراد مقرر تھے جو باری باری اونٹ پر سوار ہوتے تھے, اور 2-3 گھوڑے تھے, جبکہ نان مسلمز کی تعداد 1000 تھی اور ان کے پاس 100 گھوڑے اور 700 اونٹ تھے. پیارے بچوں, جنگ سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا فرماتے رہے. دعا مانگتے ہوئے آپ کی چادر زمین پر گر پڑی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کو اس طرح دیکھا تو آپ رضی اللہ عنہ بھی بے چین ہو گئے. آپ رضی اللہ عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک اٹھا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ ڈال کے بڑے ادب کے ساتھ عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, اب آپ آرام فرما لیجئے, اللہ پاک ضرور اپنا وعدہ پورا فرمائے گا. آپ رضی اللہ عنہ کے عرض کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ختم فرما دی. پھر پیارے بچوں, صبح کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور مسلمانوں کو خوشخبری دی کہ اگر صبر کے ساتھ تم میدان جنگ میں ڈٹے رہے تو اللہ پاک تمہاری مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کی فوج بھیج
بھیج دے گا۔ پھر پیارے بچوں اللہ پاک نے مسلمانوں کی مدد کے لیے 1000 فرشتے نازل فرمائے، اس کے بعد تعداد بڑھ کے 3000 اور پھر 5000 ہو گئی، اور مسلمانوں نے ایسا زبردست مقابلہ کیا کہ نان مسلم ناکام ہو گئے اور انہیں شکست ہو گئی۔ اور پیارے بچوں جنگ سے پہلے والی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ بدر کے میدان میں تشریف لائے اور ارشاد فرمایا یہ فلاں کافر کے قتل ہونے کی جگہ گئے اور کل یہاں فلاں کافر کی ڈیڈ باڈی ملے گی۔ پھر ویسا ہی ہوا جیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ پیارے بچوں میدان بدر میں مسلمان بہت تھوڑے تھے اور اتنا سامان بھی نہیں تھا ان کے پاس، لیکن ایمان کی دولت ان کے پاس تھی۔ ان کے پاس تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننے کا جذبہ تھا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی ان مسلمانوں کے ساتھ تھیں۔ بس پھر اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ پیارے بچوں قرآن پاک میں اس واقعے کا ذکر اور بدر کا ذکر کچھ اس طرح آیا ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا گئے، ترجمہ کنز العرفان، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے، تو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ یاد کرو اے حبیب جب تم مسلمانوں سے فرما رہے تھے کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ ہاں کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو اور کافر اسی وقت تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائیں تو تمہارا رب 5000 نشان والے فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد فرمائے گا۔ اور اللہ نے اس امداد کو صرف تمہاری خوشی کے لیے کیا اور اس لیے کہ اس سے تمہارے دلوں کو چین ملے، اور مدد صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ تو پیارے بچوں آج ہم نے بدر کے بارے میں سنا، اس کا ذکر قرآن پاک میں کس طرح آیا گے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ بچوں ابھی آپ نے جنگ بدر کے بارے میں سنا اور کیسا عالم تھا نا، مسلمانوں کے پاس زیادہ طاقت بھی نہیں، ہتھیار بھی نہیں، لڑنے کے لیے اسلحہ بھی نہیں، اور جو نان مسلمز تھے ان کے پاس اتنا کچھ، ان کی تعداد بھی زیادہ، لیکن دیکھیں اللہ پاک نے فرشتے نازل کیے اور فرشتوں نے مسلمانوں کی مدد کی۔ یہ بھی آپ نے سنا، یہ کیسے ہوا؟ ایمان کی طاقت۔ ہمیں اپنے ایمان کو کبھی بھی کمزور نہیں کرنا، اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، ہمیں اخلاص ہونا چاہیے اور ایمان کی طاقت ہونی چاہیے کہ اللہ ہماری ضرور مدد کرے گا۔ اس کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں کتنی دعا مانگی ابھی آپ نے سنا۔ دعاؤں کی بڑی برکت ہوتی ہے۔ آپ کو کبھی بھی ٹینشن ہو جائے نا، اسکول کا سبق یاد نہیں ہو رہا، ہوم ورک اتنا سارا ہو گیا، اتنا ہوم ورک، میں تو تھک گیا، میں کیسے کروں گا؟ پریشان نہیں ہوا، ہوم ورک تو مل گیا، اب تو کرنا پڑے گا۔ آپ اللہ پاک سے دعا مانگے، یا اللہ مجھے تو اتنا سارا ہوم ورک ملا ہے، مجھے کرنا ہے، تو یا اللہ میری مدد فرما اور میرے لیے آسان بنا دے۔ آپ کو جب بھی پریشانی آپ دعا مانگیں، دعا کی برکت ہوگی، ہر مشکل کام اللہ پاک آسان بنا دے گا۔ اللہ کریم ہمیں خوب دعائیں مانگنے والا بنائے۔ اسی کے ساتھ پیارے بچوں ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، اور ہمارا سیگمنٹ ہے اعراب پہچان کر لگائیں۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں اس سیگمنٹ کے اندر جیسے کہ بھی آپ نے نام سنا کہ اعراب پہچان کر لگائیں، تو یہ دیکھیں میرے پاس ریڈ کلر کی باسکٹ ہے، اس میں بہت سارے اعراب لگے ہوئے ہیں، یعنی لگے ہوئے سے مراد اس میں رکھے ہوئے بہت سارے اعراب بنے ہوئے ہیں، رکھے ہوئے، وہ آپ نے یہاں چپکانے نہیں ہے، یہ تو بورڈ ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ کے سامنے یہ ایک لفظ لکھا ہوا آئے گا اور اس میں کسی نہ کسی پہ اعراب نہیں ہوگا، یہ لام پہ دیکھیں اعراب نہیں ہے۔ آپ نے مجھ سے سننا ہے، مجھ سے سن کے پہچاننا ہے کہ میں کیسے پڑھ رہا ہوں، میں زیر پڑھ رہا ہوں یا میں زبر پڑھ رہا ہوں، میں پیش پڑھ رہا ہوں، میں کیا پڑھ رہا ہوں، وہ آپ نے توجہ سے پہچاننا ہے۔ پھر یہاں سے اعراب نکال کے آپ نے بتانا ہے، دکھانا ہے کہ یہ زیر ہے، زبر ہے، کیا پڑھا ہے۔ اگر آپ کا جواب درست ہوگا یا غلط ہوگا، جو بھی ہوگا وہ یہاں شو ہو جائے گا صحیح جواب، جیسے یہ آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے۔ یہاں پہ زبر آنا چاہیے تھا، لام کے اوپر زبر ہے، جواب درست ہوگا تو ہم سب کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ۔ تو ٹیم اے اور ٹیم بی دو بنا لیتے ہیں اور آپ کا مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ ہے ٹیم اے اور یہ ہو گئی ٹیم بی۔ تو ٹیم اے سے کون آئے گا مقابلے کے لیے؟ کون آ رہا ہے ٹیم بی سے مقابلے کے لیے؟ آپ آ جائیں، آپ چلیں مائک لے کے آئیے گا۔ اور ٹیم بی سے کون آ رہا ہے؟ زبردست مقابلہ دیکھ لیں آپ کے سامنے کون ہے، چلیں آپ آ جائیے، آپ آ جائیے، یہاں آ جائیے۔
چلیں بھائی مقابلہ شروع کرتے ہیں. پھر سب سے پہلے یہ بتائیے کہ ٹیم اے کے لیے پہلا لفظ کون سا ہے؟ پہلا لفظ لباس لکم. لباس لکم. ماشاء اللہ بہت جلدی فوراً ہی ڈھونڈنا شروع کر دیا ہے. ایک اٹھایا رکھ دیا, دوسرا اٹھایا وہ بھی رکھ دیا. اچھا بھائی کیا ہے یہ؟ پیش. پیش ہے. اور کہاں پر آئے گا یہ پیش؟ یہ پیش نہیں ہے جیسے. پیش نہیں ہے. ہیلپ ہوئی ہے نا. کیا ہوا آپ نے رکھ دیا واپس؟ ابھی آپ بتا رہے ہیں پیش نہیں ہے, کیوں رکھ دیا تھا؟ وہ جزم تھی, یہ پیش ہے. کیسے پہچانا آپ نے؟ وہ دال والی شکل کی طرح تھی اور یہ پیش ہے. دیکھنے میں غلطی نہیں ہونی چاہیے. اب تو چینج نہیں کریں گے کنفرم؟ کیا پتا یہ بھی غلط ہو. اچھا کہہ رہے ہیں کہ یہ پیش ہے اور یہی جواب اب فائنل ہو گیا ہے. پیش یہی والا ہے, یہی شیپ ہے. دکھائیے گا. لباس لکم, کاف کے اوپر پیش آنا تھا اور یہی شیپ انہوں نے اٹھایا ہے. ٹیم اے کا جواب درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. چلیے ٹیم بی کا لفظ کون سا ہے؟ تختانونا. جی تختانونا. پہلے یہ غور کرنا ہے کس حرف کے اوپر یا نیچے اعراب آئے گا. پتہ چل گیا؟ بتائیں. تختانونا کیا ہے؟ زبر. زبر ہے. اور زبر اوپر آتا ہے نیچے؟ اوپر. اوپر آتا ہے. دکھائیے گا. زبر ہے اور حرف کے اوپر آئے گا. تختانونا یہی شیپ بنایا ہے, حرف کے اوپر بتا رہے ہیں. ٹیم بی کا جواب بھی درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ٹیم اے کے لیے اگلا لفظ باشروہن. ٹیم اے باشروہن. جی زیر. زیر. زیر کہاں پر آتا ہے؟ حرف کے نیچے. تو یہاں کون سا حرف کے نیچے آئے گا؟ شین کے نیچے. شین کے نیچے. کہہ رہے ہیں شین کے نیچے زیر ہے. کیا ہے درست جواب؟ شین کے نیچے زیر ہے. صحیح اعراب پہچانا ہے. ٹیم اے کا جواب درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. ٹیم بی کے لیے اگلا لفظ وشربو. وشربو. یہاں پہ آپ نے صرف ایک اعراب تلاش کرنا ہے. جی یہ کیا پکڑا ہوا ہے آپ نے؟ پیش. پیش ایسے ہی ہوتا ہے. کیسے آپ نے قرآن پاک میں اس کو کیسے لگوا دیکھا ہے؟ اچھا ایسے. کنفرم ایسے ہی لگے گا؟ جی ایسے ہی لگے گا. ایک شیپ تھا لیکن میں نے تھوڑی ان کی شاید ہیلپ کی ہے یا پتہ نہیں ہیلپ نہیں کی. وشربو پیش انہوں نے ابھی لاسٹ ٹائم ایسا ہی بنایا تھا اور درست بنایا تھا. ٹیم بی نے بھی جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ بھائی کیا بات ہے آپ دونوں کی. دونوں نے اچھی کوشش کی ہے اور آپ دونوں تو ماشاء اللہ قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں. اعراب کی اچھی پہچان آتی ہے. ٹیم اے اور بی دونوں نے اچھا مقابلہ کیا اور دونوں کی دونوں ٹیمیں جیت گئی. اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں قرآن پاک کی اعراب کی پہچان بھی عطا فرمائے. کبھی بچے قرآن پاک پڑھتے ہیں نا غلطی کر دیتے ہیں, تو وہ جو غلطی ہو جاتی ہے نا اعراب کی, زبر کو زیر پڑھ دیا اور زیر کو زبر پڑھ دیا, یہ غلطی نہیں ہو. اسی لیے یہ آپ کے لیے سیگمنٹ لائے ہیں تاکہ آپ نے اعراب پہچاننے ہیں اور پہچان کر درست اعراب کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنا ہے. اسی سیگمنٹ کے ساتھ ہمارا پروگرام ہوتا ہے ختم. اپنا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. بچوں کا مدنی